نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق الله العظيم. گرامی قدر عزیزان گرامی، عشرہ ذوالحجہ کے احکامات کے ساتھ بندہ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوا ہوں، چونکہ 4-5 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق عشرہ ذوالحجہ کے ساتھ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا ان ایام کے آنے سے پہلے آپ تک ان چیزوں کو پہنچاؤں، اس نیت سے کہ آپ ان اہمیت والے دنوں کے آنے سے پہلے ان اعمال کی قدر و منزلت کو جانیں اور ان دنوں میں ان اعمال پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت سنوار سکیں. پہلی چیز، یہ دن ہی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی. علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں پر 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 راتیں ہیں، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، اور جفت سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کے دن ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں میں نیک عمل جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ دنوں میں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں نیک عمل کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں ایک خاص قبولیت حاصل کر لیتی ہے. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی ابتدا ہی سے لے کر 9ویں تاریخ تک ایک روزہ ان دنوں میں وہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان دنوں کے راتوں میں قیام اللیل کرنا، راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اگرچہ علماء کرام کا اس حدیث کے اس آخری حصے کی صحت میں کلام ہے، تاہم عند محققین جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس حدیث کو قابل عمل قرار دیا ہے. ایک بات اختلاف ہے ایک بات میں، وہ یہ ہے کہ آیا عشرہ ذوالحجہ کے ایام افضل ہیں یا رمضان مبارک کا آخری عشرہ افضل ہے؟ قول فیصل عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ دن عشرہ ذوالحجہ کے افضل ہے اور راتیں عشرہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں. دوسری چیز، عرفہ کے روزے کے حوالے سے ضروری بات ذہن نشین کر لیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں امید کرتا ہوں عرفہ کے دن کا ایک دن روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے. دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ عرفہ کا روزہ، ایک دن روزہ رکھنا، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. چنانچہ محدثین اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اس کا مطلب یہ ہے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے. تیسری چیز، ان دنوں میں جو لوگ عموماً کرتے ہیں، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے، فرض واجب لازمی امر نہیں ہے، مستحب یہ ہے وہ بال اور ناخن قربانی کرنے تک ذوالحجہ کی چاند رات سے لے کر
یکم ذوالحجہ سے بلفاظ دیگر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن بال نہ بنوائے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، جس بندے نے 40 دن تک ناخن اور بال نہیں کٹوائے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے اس نے ناخن اور بال نہیں بنوایا ہے، اس کو ان دنوں میں بھی ناخن اور بال کٹوانا واجب ہے۔ دوسری بات، عموماً ہم معاشرہ میں ان لوگوں کو لعن و طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، ان کو عار دلاتے ہیں جو لوگ ان دنوں میں بال کٹواتے ہیں یا داڑھی برابر کرتے ہیں یا ناخن کٹواتے ہیں، تو ہم اتنا اس کو لازمی سمجھتے ہیں کہ ان کو لعن اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اس طرح کرنے سے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ البتہ فلسفہ علماء کرام نے یہ ناخن بال وغیرہ نہیں کٹوانے میں یہ بیان کی ہے، اس میں فلسفہ یہ ہے چونکہ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتے ہیں جو بندہ جو جانور اللہ کے راہ میں قربانی کرتا ہے ان کے بدن کا ایک ایک حصہ قربانی کرنے والے انسان کے بدن کے ایک ایک حصے کے عوض قربان ہوتا ہے۔ مطلب اللہ جل شانہ جانور کے ایک ایک جوز کے عوض بندہ کے بدن کے ایک ایک جوز کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ناخن اس لیے نہیں کٹوانے چاہیے کہ جانور کے ناخن آپ کے ناخن کے عوض میں قربان ہو جائے، اسی طرح بال جانور کے بال آپ کے بال کے عوض میں وہ قربان ہو جائے۔ تو یہ فلسفہ علماء نے بیان کی۔ چوتھی چیز جو ان دنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے تکبیرات تشریق۔ تشریق کہا جاتا ہے سورج میں گوشت کو سکھانا، کیونکہ ان دنوں میں لوگ گوشت سکھاتے بھی ہیں سورج کی روشنی میں، تو اس لیے ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک مرد کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ کہہ سکتی ہیں۔ اس کے پیچھے علماء کرام نے بہت دلچسپ بات لکھی ہے، آپ کے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہوگا، اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا قربانی کے لیے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فوراً جنت جا کر ایک مینڈا ایک جانور لے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کے نیچے لٹا دو، ایسا نہ ہو کہ میرا ذبح ہو جائے۔ جب وہ سراغ کے ساتھ جانور کو لے کر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچ گئے تو دور بیٹھ کر اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ قریب آ کر یہ کلمات ادا کرتے تھے تو چھری ابراہیم خلیل اللہ چلاتے ہوتے، تو اس وجہ سے دور ہی سے اس نے کہا کہ تاکہ ابراہیم خلیل اللہ چھری چلانے سے رک جائے۔ جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر تو ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھ لیا، وہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ میرے بیٹے کے بدلے میں یہ جانور لایا گیا ہے، اور تو اس نے کہا دوسری کلمات۔ جب حضرت جبریل نے کہا اللہ اکبر تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دیکھ لیا کہ اس کی جگہ جانور ذبح ہو چکا ہے تو اس نے آخری کلمات اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آخری دو کلمات یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ادا کی۔ تو یہ محبت بھری انداز میں تین بہت ہی اللہ کے مخلص بندوں نے ادا کی تھی یہ کلمات، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی ذمہ یہ بات لگا دی کہ آپ لوگ
حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ یادگار آپ تازہ کرتے رہیں. تو جب یہ بندہ یہ ادا کرتا ہے تو ایک ہی وقت میں 3 بڑے حضرات شخصیات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر جبرائیل کے ادا کیے گئے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ یہ حضرت ابراہیم کے ادا کیے گئے کلمات ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل کے کیے گئے کلمات ہیں. آخری چیز ان دنوں میں جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو قربانی کے ایام پہنچنے سے پہلے 10 دن 15 دن 20 دن پہلے سے قربانی کے جانور خرید کر اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرے. یہ بھی مستحب عمل ہے. اور اس جانور کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے ساتھ شفقت بھری انداز میں معاملہ کرنا یہ بھی جو ہے نا کہ ثواب کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشرہ ذو الحجہ میں ان چیزوں پر ان ضروری اعمال کو آپ حضرات یقیناً اپنے عمل میں لائیں گے اور آگے دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.